الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک وآل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین، وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول محبوب اور بالخصوص جمیع شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی عظیم بارگاہوں میں ہدیہ محبت و عقیدت منعقد کرنے کے لیے سجائی جانے والی اس پہلی مجلس خیر کے بانی و سرپرست گرامی مرتبہ جناب صوفی محمد العباس صاحب قادری، ان کے جمیع رفقائے کار، معاونین و مخلصین، موجود تمام مقتدر حضرات و ربائے سنت، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائٹ اگر اوپر کر دو بچے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. چونکہ 10ویں محرم شریف تک یہ عقیدہ سلسلہ چلے گا، میں ابتدائیے کے طور پر چند باتیں آپ سے عرض کروں. میں نے کتاب لاریب سے رہنمائی لیتے ہوئے جن کلمات پاک کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، میرا مالک جل جلالہ اہل ایمان سے مخاطب ہے اور ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. گویا کہ نصرت دین الہی، خدمت دین الہی،
یہ مومنوں کی وہ ذمہ داری ہے جو مومنوں کے خالق و معبود کی طرف سے ان پر عائد کی گئی۔ بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے۔ یہاں میں اور آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہر شخص میری گفتگو اپنے اپنے تعلق، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر کے مطابق سنے گا اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کا اثر لے گا۔ ایمان والوں سے میرے رب کا خطاب ہے۔ اب یہ جس کے پاس جتنا ایمان ہے وہ اتنا بہتر اس خطاب کی طرف راغب توجہ کرے گا، دھیان دے گا، اور یہ حکم مالک کائنات کا صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے، کہ جب بھی تمہاری طرف سے تمہارے مال، جان، وقت کی ضرورت پڑے دین الہی کو، بات علماء سے نہیں ہو رہی، صوفیوں مشائخ سے نہیں ہو رہی، سادات اور غیر سیدوں سے نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے۔ ہم نے تقسیم کر دیا دین کو مختلف شعبوں میں، یہ صوفی ہے اس کا یہ کام ہے، یہ پیر ہے اس کا یہ کام ہے، یہ خطیب ہے اس کا یہ کام ہے، یہ لیڈر ہے اس کا یہ کام ہے، یہ کونسلر ہے اس کا یہ کام ہے، یہ محلے کا امام ہے اس کا یہ کام ہے۔ ایمان والوں سے بات ہو رہی۔ اس تقسیم کا معنی ہی کچھ نہیں ہے، اس کا مقصد ہی کچھ نہیں، یہ تقسیم عبث ہے، یہ تقسیم میری اور آپ کی فکر نارسا کی وجہ سے ہے، ورنہ بات تو ایمان والوں سے ہو رہی۔ اب جو بندہ مومن ایمان میں جتنا آنا ہوگا، جتنا عرفہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اس کے رب کے ساتھ اس کا تعلق بندگی مضبوط ہوگا، اس نے اسی تعلق کی بنیاد پر اپنے رب کی بات کو سننا بھی ہے اور قبول بھی کرنا ہے۔ میں چونکہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ سے، اور وعدہ نبھانا ہی میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اور ہفتہ 10 دن ہو گئے، کچھ معاملات تباہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے زندگی میں کبھی وعدہ نبھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوراہے پہ 3 دن تک کھڑے ہو کے وعدہ نبھانے کے لیے کی تھی۔ اس لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور جو ممکن ہو سکتا ہے عرض کریں گے۔ جب یہ اعلان اہل ایمان تک پہنچا اور یہ خبر آئی، حکم آیا، اور اس کی تعمیل امام الانبیاء علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں کروائی، 12 جنگوں میں خود شامل ہو گئے، یعنی میدان جنگ میں آقا علیہ السلام موجود ہیں، سپہ سالار ہیں، جنگ کرنے کا طریقہ وہ نبی بتا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ آپ غور فرمائیں ذرا اس بات پر غور فرمائیں۔ کافر سے لڑنا ہے، یہ طریقہ وہ آقا بتا رہے ہیں جن کی یہ شان ہے۔ بزرگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، کسی کتاب میں تو نہیں پڑھی، مقتدر علماء سے میں نے یہ بات سنی کہ جب سید عالم علیہ السلام کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ پہ قبضہ فرمایا، اور جب مکہ کے کافر آپ کے قبضے میں آئے، اور ایک ایک کافر کو اپنی کی گئی کمینگیاں سامنے تھیں،
اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے چن چن کے ہر کمینی کا جواب دیا، انتقام لیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجھ سے تم اس بات کی توقع رکھتے ہو؟ تو کافروں نے کہا کہ کریم ہو اور کریموں کی اولاد ہو، اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اپنی جگہ سچ ہے، لیکن جس ماں نے مجھے جنا اس ماں کا نام ہے آمنہ، اور جس ماں کا میں نے دودھ پیا اس کا نام ہے حلیمہ۔ حلیمہ کہتے ہیں برداشت کرنے والی کو، آمنہ کہتے ہیں امن تقسیم کرنے والی کو۔ تو آج میں اپنی اور دونوں ماؤں کے دودھ کا لنگر بھی تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ الگ پہلو ہے، لیکن جہاں تک دین کی بات ہے تو دین کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے خود میرے آقا علیہ السلام میدان میں موجود ہے۔ اور بدر سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، بدر سے یہ کربلا کی جنگ اسی پاکیزہ مشن کا ایک حصہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس سے پہلے اہل ایمان کی جتنی جنگیں ہوئیں وہ کافروں کے ساتھ ہوئی، اور کربلا میں جو جنگ ہوئی وہاں کوئی ایک بھی کافر نہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، حج کا بھی کوئی منکر نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جنگ کیوں ضروری ٹھہری؟ اس لیے کہ میرا رب اپنے نبی کو حکم دے چکا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ ایک منٹ پہلے آپ میرے الفاظ سن کے پریشان ہو گئے تھے، وہ ابھی کہ یزیدی حمایت نہیں کرنے لگا، اعتبار کر لیا۔ اصل میں چونکہ ساری باتیں ہم کرتے نہیں ہیں، ہم اکثر منزل سناتے ہیں، جو یاد ہوتی ہے نا وہ سنا کے بچے نکل جاتے ہیں، ساری باتیں کرنی چاہیے۔ یعنی پیچھے صحابہ علیہ رضوان اللہ اجمعین امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ 25 یا 26 جنگیں لڑی گئیں کربلا کے مارکے سے پہلے، جن میں سے 12 جنگیں ہو گئیں جن میں امام الانبیاء علیہ السلام نے خود اہل ایمان کی قیادت فرمائی۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اکثر اسلام کے مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جس پاک نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو عالمین میں تو کافر بھی آتے ہیں، عالمین میں منافق بھی آتے ہیں، تو یہ کیسا عالمین کی رحمت ہے کہ جو خود اپنے مجاہدوں کو تیار کر کے میدان میں آیا اور باقاعدہ انہیں حوصلہ دیا کہ اگر اس تگڑے کافر کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اس کو مارو گے تو تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، یہ کیسا کافر ہے؟ تو اہل ایمان نے جواب یہ دیا، بھائی اگر میرے انگوٹھے میں کینسر ہو جائے اور ماہر ڈاکٹر مجھے یہ مشورہ دے کہ اگر آپ نے پورے وجود کو بچانا چاہتے ہو تو انگوٹھا کٹوا دو، لیکن اگر میں ضد کروں اور کینسر پورے پاؤں میں پھیل جائے اور پھر تقاضا یہی ہو کہ اگر باقی وجود کو بچانا چاہتے ہو تو پاؤں کٹوا دو، تو اگر میں پاؤں کٹوا کر پورا وجود بچا لیتا ہوں تو ڈاکٹر کا یہ مشورہ زحمت نہیں رحمت پہ معمول کرے گا۔ لہذا میرے حضور نے زمین پر وہ کینسر ختم کیا ہے جو کفر کی شکل میں تھا، جو ظلم کی شکل میں تھا، جو ناپاکی کی شکل میں تھا۔ اللہ کے محبوب نے اس کینسر کو ختم کر کے اہل ایمان کے لیے ماحول سازگار بنایا، اور چونکہ میدان کربلا میں مقابلہ ہے کلمہ پڑھنے والوں سے، مقابلہ ہے توحید کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں سے، مقابلہ ہے نماز کا اقرار کرنے والوں سے، تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے اے میرے پیارے نبی جاہد الکفار والمنافقین
بنیاد پر جنگ کافروں کے ساتھ کرنی ہے، اسی بنیاد پہ جنگ منافقوں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ منافق کلمہ پڑھتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، توحید کی بات کہتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن منافق کا من کو چھوڑ کہتا ہے، ظاہر کو چھوڑ کہتا ہے۔ سید عالم کو حکم ہوا سونیا جتنی شدت کے ساتھ کافروں کے خلاف جہاد کرو، اتنی ہی شدت کے ساتھ منافقوں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے۔ اور میرے پیارے نبی کبھی ان کی زبان سے کلمہ سن کے ان کے شفیق نہ ہو جانا، مہربان نہ ہو جانا، یہ مومن نہیں ہے، ایمان کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ علیم و خبیر مالک، دل کی دھڑکنوں کی کیفیتوں کو وجود میں آنے سے پہلے جاننے والا مالک فرماتا ہے انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں اللہ پہ ایمان لائے، آخرت کے دن میں بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے۔ اے میرے مولا ان منافقوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جس طرح ابو جہل کے خلاف لڑنا ضروری ہے، ابو لہب کے خلاف لڑنا ضروری ہے، عتبہ و شیبہ جیسے کافروں کے خلاف لڑنا ضروری ہے، اس طرح یزید اور یزیدیوں کے خلاف جنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام۔ اب سنو میرے حضور کے غلاموں، یزید لعین نے جب تخت سنبھالا اور تخت میں اقتدار میں ایمان والوں کے ہاں وہ لعین آ کے بیٹھا جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال جانتا ہے، شراب کو پانی کی طرح پیتا ہے، زنا کو بغیر کسی شرمندگی کے اختیار کرتا ہے، ایمان والوں کا دشمن ہے، منافقوں کا سجن ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، بندروں سے پیار کرتا ہے، ریچھوں کو پالتا ہے، کتوں سے لاب و نہر کرتا ہے، شراب سریام پیتا ہے، جوا سریام کھیلتا ہے، سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کو کوئی جناب والا شرمندگی نہیں سمجھتا، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہنے میں اور حرام کردہ کو حلال جاننے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا۔ جب ایسے باغی کی حکومت آئی، ایسے منافق کی حکومت آئی، ایسے بد کردار کی حکومت آئی، تو میرے پاک نبی کے پاک نواز حسین پاک کے کانوں میں آواز پڑی، کونوا انصار اللہ۔ میں نے کہا جتنے آپ سننے والے ہیں ہر بندہ میری بات کو اس تعلق کی بنیاد پر سنے گا جو اس کے پاس ہے۔ کچھ ایسے نہیں ہوں گے جو کہیں گے جی مولوی کو صاحب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے شعر پڑھ دیں پتہ نہیں آتا، ان کو وہ نہیں پہنچے گی، ان سے ملا کیا ہے۔ میں جب گھر سے نکلا ہوں تو میری بانجی علامہ دارت صاحب یہ کہتے ہیں مامو کس وجہ سے تشریف لیا سو؟ میں کہا تشریف بیمار ہوئی ہے تو چسکا لینے دے نام ہے سواب کو مڑے دے آیا، ان پر نہیں آیا تھا مقصد ہے کہ چسکا لینے دے پورے سے۔ ہماری بھی زندگی گزر گئی نا جی انسانوں کے ساتھ کہتے ہیں، ہر بندہ یہاں میری بات کو اسی تعلق کی بنیاد پہ قبول کرے گا جو اس کے پاس موجود ہے۔ اب سنو میرے نبی کے غلاموں، میں آگے بڑھ کے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاک نبی کے دو شہزادے ہیں، امام حسن
مشکل نہیں اٹھائی، امام حسن نے قربانیاں نہیں دی، نہیں میری جان جہاد کیا ہے، مشکلیں اٹھائی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، سختیاں بھی جھیلی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن شہادت حسن سری تھی اور سر کو سر رہنا بھی ضروری تھا۔ عام طور پہ ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جی امام حسن پاک کی بات کم ہوتی ہے اور امام حسین پاک کی بات زیادہ ہوتی ہے، مسئلہ ہمارا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ شہادت کی دو قسم ہے، ایک سری ایک جاری۔ سری شہادت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نام پر قربان ہو جائے اور پتہ نہ چل سکے کہ چوٹ آئی ہے، گلا دبایا گیا ہے، گولی لگی ہے، پتھر لگا ہے، سبب شہادت معلوم نہ ہو سکے، یہ ہے سری شہادت۔ اور جاری شہادت یہ ہے کہ سبب شہادت سامنے ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، سبب شہادت بالکل واضح ہے، اس کو جاننے سمجھنے میں کوئی لمحے کی دقت بھی نہیں ہے۔ اور شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ اور جب میرے مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ یہ بات بھی کہتا چلوں چونکہ زخم ہمارے تنگ ہو گئے، طبیعتیں ہماری تیز ہو گئی، ہم جنابی والا جذباتی ہو گئے، بات کو ذرا ٹھہر کے سوچنے سمجھنے پیش کرنے کہ ہم قائل نہ رہے، عادی نہ رہے۔ نبی پاک کی اہل بیت پاک کے کسی بھی فرد کو علیہ السلام کہنا، سلام اللہ علیہ کہنا اعلیٰ ہے، خوب ہے، اچھا ہے، اولا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی ایک ہستی کو بھی جو اہل بیت صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہیں، جن کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے، انہیں جان بوجھ کے رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہنا کمینگی ہے، زیادتی ہے، ان پہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ میرے پاک نبی کے تمام صحابہ کے لیے راضی ہونے کا اعلان میرا مالک فرما بیٹھا ہے۔ جنتی 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 جنتی۔ اب توجہ چاہوں گا میری جان، ایک دعا ہے آپ مجھے دیجئے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ مجھے دعا دیجئے اللہ آپ سے راضی ہو جائے، میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ دعا اور چیز ہے، فیصلہ اور چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں فیصلہ پروردگار جل جلالہ کا ہے، اور فیصلہ کے لفظوں میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو چکا ان سے، ہوگا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وفات ہوگی پھر برزخ کے معاملات گزاریں گے، پھر قبریں کھلیں گی، پھر ہمارے پاس آئیں گے، پھر اعمال کھلیں گے، پھر اگر معاملہ بہتر ہوا تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ ایک ہم تیرے میں راضی ہو جائے گا نہیں، راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ تن من دھن قربان کرنے والے، ہجرتوں کی سہولتیں اٹھانے والے، بچوں کو قربان کرنے والے، برادری کو قربان کرنے والے، جن کے سالگرہ کا ظلم جناب والا ڈھایا گیا، زیادتیاں کی گئی، ان کے کاروبار چھین لیے گئے، انہیں کے جناب والا دھوئے میں جلا جلا کے شہید کر دیا گیا، ہر طرح کے ستمیں پیروا رکھے گئے۔ یہ وہ خوشبخت جماعت ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ رب سے راضی ہو چکے۔ اپنی جگہ نکال لیں، سڑک پر عزیز مر جائے نا تو لوگ آنے جی اپنے رضا، اصل میں آنے جی اپنے رضا، جو راضی نہیں ہونے راضی نہیں ہونے آپ چھوڑنے راضی ہونے انہا خالی آکھے رہے پھر سبحان اللہ کہہ انہا خالی آکھے رہے انہا کر رہے لہذا خبر اور چیز ہے،
عائشہ اور چیز ہے. میں خبر کے طور پر رضی اللہ عنہ انہیں نے بیت پاک کے لیے نہ کہنا جو صحابی بھی ہیں زیادتی جانتا ہوں, کمینگی جانتا ہوں. آگے چلیے کیا کہنا چاہ رہا تھا. جب یزید لعین پر سر اقتدار آیا, میرے مولا حسین پاک کے کانوں میں آواز پڑی, کونوا انصار اللہ. اور مولا حسن پاک نے مصیبتیں کم نہیں دیکھی. لیکن جب آپ کو زہر دیا گیا تو زہر کی شدت اتنی تھی کہ آپ کی پاکیزہ مقدس کانتیں کٹ کٹ کے گر رہی تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھائی بڑے ترلے کے ساتھ, بڑی منت کے ساتھ, بڑی زاری کے ساتھ بار بار پوچھتے, بھائی جان اتنا تو بتا دو یہ ظلم کس کمینے نے کیا ہے, یہ زیادتی کس ظالم نے کی ہے, یہ کس جہنمی کا کام ہے. تو میرے مولا حسن بار بار کہتے, حسین اگر بدلہ لینا ہے تو ہم بدلہ لینے والے نہیں, ہم اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ رب پر چھوڑتے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا. جناب آپ کیوں نہیں بتاتے؟ فرمائے شہادت سری ہے, اسے سری ہے. ایک گل سن کر شاباش ملتی جب کہ میرا خیال ہے ایک گل سن پہلی باری سنی. شہادت سری ہے, اسے سر ہی رہنے دو. یہ راز ہے, راز ہی رہنے دو. اس لیے کہ میں زہر دینے والے کا نام بتا دوں کہ کس نے دیا ہے تو بات بڑھ جائے گی, اور جب بات بڑھ جائے گی تو پھر راز راز نہ رہے گا. لہذا یہ سر ہے, اسے سر ہی رہنے دے. آپ کی شہادت جار ہوگی, زمانہ چپ کرائے گا, ایمان والے چپ نہیں رہیں گے. پھر کہیے سبحان اللہ. اور میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھوں کہ جب میرے مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام اللہ علیہ نے اپنے زہر دینے والے کمینے کا نام نہ بتایا, عطا پتہ نہ بتایا, بات خاموشی سے برداشت کر گئے, سر کو سر ہی رکھا, راز کو راز ہی رکھا, تو ہمیں کس نے بتا دیا کہ زہر دینے والا ہے کون؟ یہ ہم تک یہ کنفرم اطلاع کس نے بتایا؟ حسین پاک جیسا بھائی پوچھ رہا تھا اور حسن پاک انہیں نہ بتایا, اور نہ بتاتے بتاتے ہی دنیا سے تشریف لے جائیں. پھر آپ کو کس نے بتایا کہ فلاں نے فلاں یا فلاں بنت فلاں, کسے پوچھ رہا تھا؟ یہ دیکھیں نا, اس کو کہتے ہیں کٹے کھولنا. کٹے مت کھولو, دنیا پہلے دین سے دور ہو رہی ہے, دنیا پہلے دین سے بیزار ہے. جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دو, آپ کھڑ پیٹ نہ بنو. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا اللہ اور رسول خود ذمہ دار ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. میں کروڑ بار لعنت بھیجتا ہوں زہر دینے والے پر, چاہے مرد ہے یا عورت. نفرت کا اظہار کرتا ہوں زمین سے, اس کمینے یا کمینے سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے, مرد ہے یا عورت ہے, دائیں کا ہے یا بائیں کا ہے. اس لیے کہ جب میرے امام حسن نے بتایا نہیں, میں کیسے جانوں؟ اتنا پتا ہے زہر دیا گیا ہے, اور زہر دینے والا کل بھی میرے نزدیک لعین تھا, آج بھی لعین ہے. میں کل بھی اسے نفرت کرتا تھا, آج بھی نفرت کرتا ہوں, جب تک ربوں میں دم ہے نفرت کرتا رہوں گا. اب چلیے میرے پاک نبی کے غلاموں, امام علی مقام نے جب یہ آواز سنی کہ دین خدا کو میری ضرورت ہے, اب سنو اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. ہم نے حرمین شریفین کے زیارت کا ارمان بنایا, پہنچ جائیں تو ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں, جدا ہونے لگے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, روح پریشان ہو جاتی ہے, کلیجہ اداس ہو جاتا ہے, آنکھیں بے اختیار ہونا شروع کر دیتی ہیں. مڑ مڑ کے بندہ حرم کے مناظر دیکھتا ہے, الوداع کہتا ہے, پتہ نہیں نصیب پھر لائے یا نہ لائے. لیکن میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمین کو چھوڑا. سنیا کیوں؟ فرمایا حرمین اتنے قیمتی نہیں جتنا رب کا دین قیمتی ہے.
اس لیے کہ پن بھی ہر بندے کے ہاتھوں نہیں آتا، میدان بھی ہر بندے کے ہاتھوں نہیں لگتا. پھر تو ہو سبحان اللہ. جتنے اولیاء اللہ ہیں سب سچے ہیں، سب کا فیضان سلامت ہے، سب کی عنایات باقی ہیں، سب کی توجہات سے ہمارا کام چلتا ہے. لیکن ہر فقیر مجدد نہیں ہوتا، مجدد وہی ہوتا ہے جس نے میدان لگانا ہو. یہ باتیں قابل غور ہیں. ہر بندہ میدان نہیں لگاتا اور ہر بندہ میدان کے لیے بنایا نہیں کرتا. یہ تو معلوم ضرور مسئلہ ہے کہ کل فن رجال، ہر کام کے لیے ایک مرد بنایا جاتا ہے. ہر کام ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ نے تخصیص کر رکھا ہے. میرے حضور کے غلاموں میں پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمین کو چھوڑا، حرمین کے مسلوں کو چھوڑا، حرمین کی سخیہ زندگی کو چھوڑا، حرمین کی جنابی والا بابرکت راتوں کو صبحوں کو چھوڑا، اپنی اماں جان بھائی جان کے مزارات سے دوری اختیار کی، نانا جان کے روضہ اطہر سے دوری اختیار کی، حرمین کی پاکیزہ ہواؤں کو سلام کہا. اے میرے نبی کے شہزادے کے بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ ہوائیں اتنی قیمتی نہیں جتنا دین کا پرچار قیمتی ہے. دین کی اہمیت بتائی ہمیں حضور کے شہزادے نے، دین کی قیمت بتائی ہمیں سرکار کے شہزادے نے. اب میں بھی حسینی ہونے کا دعویدار ہوں، آپ بھی حسینی ہونے کے دعویدار ہیں. جو یہاں تحریک انصاف سے رغبت رکھنے والا بیٹھا ہے وہ انہی کے جھنڈے کی نمائندگی کرے گا. جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ انہی کے جھنڈے کی نمائندگی کرے گا. حسینی وہ نہیں ہوتا جو نام حسین پہ دہاڑی لگا جائے، نام حسین پہ لنگر پکا اور کھا جائے، نام حسین کا جلسہ کر کے بس آرام سے بیٹھ جائے. حسینی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں حسین کے مشن کی بات کرے. اور مشن مولا حسین موسمی چیز نہیں، سیزنل چیز نہیں. یہ 10 دنوں کی بات نہیں، یہ روزانہ کی بات ہے. یہ روزانہ کی بات نہیں، یہ ہر گھڑی کی بات ہے. سبحان اللہ، ہر گھڑی کی بات ہے. توجہ میری جان، امام علی مقام کربلا میں تشریف فرما ہوئے. کونوا انصار اللہ. سارے قربانی دینے والوں کی تعداد 72 مشہور ہے. آبانو انصار جو دائیں بائیں سے آئے سنا کے ان سب سمیت 140 تک بات پہنچتی ہے. 140 کہاں، 22,000 کہاں. ہتھیار اتنے ہیں نہیں، افراد اتنے ہیں نہیں، ساز و سامان اتنا ہے نہیں. جیت کیسے تھی؟ بولو بولو بولو. پھر جیت کیسے تھی؟ ابھی تک یزید سے محبت کرنے والے لائنوں کو ہمت کیوں نہیں پڑی کہ کوئی اتنی سی چھوٹی سی محفلی ذرا ویڈیو سمیت کیمرے سمیت کہیں مجلس برپا کر کے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. جن کا یہ خیال ہے کہ جیتے تو ہم ہیں. نہیں تم کیسے جیت سکتے ہو؟ جیتا تو میرے نبی کا شہزادہ ہے. جیتے تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے، جو دین مدین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اور اس کے بڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اب کہاں 72 سے لے کے ٹوٹل 140. یہ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جنہیں دائیں بائیں سے خبر ہوتی گئی کربلا میں شہزادہ رسول نے ڈیرا لگایا ہے. جس کے نصیبوں میں تھا کیا کہا تھا کسی خوبصورت آدمی نے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، قافلے آتے گئے ہاں قافلے
توجہ ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یزید کے لشکر میں تعداد کے حوالے سے اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، یعنی 22,000 تک یزیدی میدان میں ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ چلو 140 بھی کر لیتے ہیں یار، چلو 300 کر لیتے ہیں، چلو 1000 کر لیتے ہیں۔ میں مفروضے کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے سے کہ حسین پاک کے لشکر میں 1000 مجاہد موجود ہے، 1000 کو گرانے کے لیے 22,000 تو بلند تھی، 2 کافی نہیں، 3,000 کافی نہیں، 1,000 دن جنگ لڑ لیں، 5,000 کافی نہیں، 22,000 کافی، اس لیے کہ جھوٹ بزدل ہوتا ہے، کفر کمزور ہوتا ہے۔ اڑنا کوڑے نے پیر نہیں ہونے، بہت پڑے ہونا تو سنگی کھان کے نہیں سمجھ آنے، کوڑے نے پیر نہیں ہونے، مقصد ہے کہ کھلو نہیں سکنا، بس نسنا ہی رہنا، کسے پکڑیا نہ جاما، 22,000 یزیدی لہین مقابلے میں کٹے ہیں، ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، مال دنیا ہے، سارے معاملات ہیں، ادھر کیا ہے؟ احساس معیت پروردگار نصیب ہو جائے تو مجھ جیسا گناہگار بھی گھبراتا نہیں۔ احساس معیت پروردگار کیا ہے؟ ایسا چلا چوک کو کہنے کو جانا ہونا کروڑ جیسے گرانچ ڈور گئے جانا جنگل ہے نا یہ بانا میں سڑک پر جانے کا میں کروڑ جانے کا میں گڑیا پر جانے کا میں کروڑ جانے کا جانا ڈور پہ ہے سارے مجھوہ جانے پاپا جنگل ہے کلے ہو بولتے آدمی کوئی نہیں رک جاؤ سورہ جاؤ نہیں میں سورہ 4 بجے مچ چکی میں جا رہا اس اندر سے نظامی پڑھنا جب مولوی بہت پیچھے آئے جاتا اللہ نہ رابطے بہت ہے حضرت بادشاہ چپتے جاننے چپیاں شہرہ بندے کی آنے یہ کڑی اگر کوئی پچھا کرتے ہیں ڈاکہ مارنا ہے کی چکر ہے بھائی جنت کی پریشانی کیوں ہے اللہ نکال کرنا ہے حضرت جا کے پیچھے کوئی نہیں چاہیے ایسا پڑھے لکھے مولویاں کو نو یہ جاتا ہے نا یہ جائے یہ مجھے چھوڑا لگا یہ اللہ نہ رابطے بہت ہے وہاں نہیں خدا خیر کر سکتا یہ جو کہہ رہے خدا خیر کر سکتا وہ ٹھوٹ رہا گرمی نہ موسم ہے صاف بھی ہیں ٹھونے بھی ہیں سچ بھی ہیں بدڑ بھی ہیں بلائیاں بھی ہیں جنگل بھی ہے لیرہ بھی ہے بھی جناب والا چڑھنا بھی کوئی نہیں چاند میں آخری دے آدھیں گیا چڑھ چڑھ آیا لیکن ٹرنا پڑے مینا پہنچ کرنا اس لیے کچھ احساس ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے جسے احساس نصیب ہو جائے ماہیت پروردگار کا اگر وہ گھبرایا نہیں کرتا تو جا ہر کام پہ جلوہ یار دیکھ رہا ہوں وہ کیسے گھبرا جائے یہ گھبرانے کی کیا تو ہے
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے سانگ 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 ہے، سانگ سانگ ہے۔ تین کیفیتیں بتائی نا ہمیں صبر کرنے والوں نے صبر کی، جنہوں نے صبر کیا ان کو پتہ چلا بس صبر کی کیا پوزیشن ہے، صبر کی کیا نوعیت ہے، صبر کس کس قسم کا ہوتا ہے، یہ صبر کرنے والوں نے بتایا۔ یہ پڑھائی لکھائی کی بات نہیں، صبر کرنے والوں نے بتایا، آگے ہم نے لکھ لیا تو بات بدل گئی، ورنہ بتایا ہمیں صبر کرنے والوں نے۔ اور نے کہا صبر کی پہلی شخصیت یہ ہے کہ الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر۔ کیا مانے؟ ابا فوت ہو گیا، امی فوت ہو گئی، جوان بچہ فوت ہو گیا، اللہ نہیں مرضی کم ڈاٹا ہونے سے تجارت نہیں کرا تو دل مرنی کو میرا چھوٹی کر اے میرا تیرا سکتا ہے۔ اگلا صبر کے ہوئے الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر۔ مردہ بڑھاپے بچہ دیتا سی، قرضے لے لے کے وہ کھاؤ کے پالیا پروان چڑھایا، ہن سکھ ملنی تب کوائی، ہن تو لے لے، ہن بچہ تے کوئی نہیں، تو آپ مہربانی کر رہا۔ اے الصبر علی اللہ ہے۔ تے سب سے اونچا صبر کے ہوئے الصبر مع اللہ، جدھر مالک لے جائے بندہ چل پڑے۔ میں پاک نبی کے بیٹے مدینہ چھوٹ گیا، مکہ چھوٹ گیا، پاکیزہ مقامات چھوٹ گئے، فرمایا سب کچھ چھوٹا ہے لیکن رب اپنے قریب اور پاس ہے۔ اور ہر شہر چھوڑ کے یہ رب لبڑا تو پھر کاٹے نہ سودا کوئی نہیں، سودا نہیں فائدے ہے۔ جدھر جدھر بندے کو اس کا مالک لے جائے بس بندہ ادھر چلتا ہے۔ سونے تم جس راضی ہیں میں نانا، میں بھی خوش ہوں، رضی اللہ عنہ و رضوان ہو، یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ تو راضی ہو چکے کا کیا معنی ہے؟ ہجرت کرنی ہے بس کوئی پریشانی نہیں، بچے چھوڑ گئے کوئی بڑا نہیں، راضی تک ایمان چھوڑ کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ لٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، زخمی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، کمینے ظلم کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی صدر راضی ہے ایسی راضی ہو جے سوڑا میرے دکھ میں راضی راضی سوڑا میرے دکھ میں راضی میرے سکھی کربلا میں قیام ہے 10 دن کا، اور قیام کتنا شاندار ہے کہ اپنی شہادت گاہ میں آپ اپنے لیے خیمے خود لگاتے ہیں۔ اے میرا رب نہ راضی ہو گیا ہے، خود خیمے لگاتے ہیں، خود تیاری ہو رہی ہے، اور اس حال میں بھی نماز لیٹ ہونا بھی ممکن نہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، باجماعت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین بیان کیا جا رہا ہے، دین پہنچایا جا رہا ہے۔ اور 10ویں محرم کو پہلی شہادت سے لے کے میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ اپنی شہادت تک جب بھی سامنے آتے ہیں تو پھر یزیدیوں کو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر دعوت خیر دیتے ہیں۔ اور بھی اگر باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، تیری اپنی تعبیر ہے، میری اپنی مراد ہے، اس لیے کہ یہ آخری وقت تک رعایت دینا یہ اس جباروں کا ہار کی سنت ہے۔ اگر وہ صدیوں کے کافر کو پلٹنے کی اجازت دیتا ہے کہ پلٹ آ تو پھر تیرا کفر نہیں ٹٹولیں گے۔ میں نے کہا ایک تو ہم حافظ ہو گئے نا، مختلف منزلیں ہم نے یاد کر لی، اس نے کیسے ٹرٹی، اس نے کیسے ٹرٹی، بس وہی دین ہے، وہی سارا کچھ ہے، وہ رنگے بچہ نہیں کرنا۔ دوسرا ہم باتیں کرتے نہیں ہیں جو کرنے والی، ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہنا ہے بھائی، لوگوں نے کچھ کہنا ہے، ہم نے بھی کچھ کہنا ہے۔
میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے اسٹیج کی مرضی کبھی نہیں دیکھی کہ اسٹیج کس کا ہے، کون ہے، کیا کر رہا ہے. اگر اسٹیج والوں کی کوئی مرضی ہے تو ہم کو پتہ نہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری بھی تو کوئی مرضی ہے. زیادہ تر اسٹیج والے خفا ہی ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ بلائیں گے نہیں کہ چنگا ہوا جن ریڈیو چھٹی بھیجے کو جان چھٹی چنگی نہیں. ٹھیک ہے میرا سونا توجہ کرو. آخری دن آپ کا کتنے شان میں اور کتنے اطمینان میں گزرتا ہے. گھر کے افراد 17 کے قریب، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں آنکھیں بند کر کے اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. ہجرت بھی ہو گئی، بیٹے بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، بھانجے بھی چلے گئے، مسافرت بھی ہے. خود اپنی شہادت کی تیاری خود فرما رہے ہیں. اور وہ رحیم نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ و سلام اللہ علیہ آپ کی شہادت کا وقت آیا نا، تو آپ نے اپنے بابا جان کی تلوار ہاتھ میں لی. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نانا جان کا ماما سر پہ لیا اور اپنی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے اور بہن کا غم غلط کرنے کے لیے مسکرا کے فرماتے ہیں زینب دیکھو ذرا اچھا لگ رہا ہوں. اب یہ بتا اگر رب سے راضی نہیں تو راضی رہنے کا کیا مانا ہے؟ کوئی رعایت مانگ لی ہوتی. اور میں اکثر یہ کہا جاتا ہوں کہ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ مطلب یہ ایمرجنسی ہے، میت گئی ہے، میں مانگ رہی ہوں نماز نہیں گئی. اگر ایمرجنسی میں نماز کی رعایت ملتی تو کم از کم کربلا کے میدان میں 10ویں محرم کو نماز کی رعایت مل جاتی. چونکہ اس سے زیادہ ایمرجنسی چشم فلک نے شاید نہ دیکھنے ہوتی کہ گھر کے شہیدوں کی میتیں پڑی ہیں جن کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، نہلانا ہے، جن کے معاملات دیکھنے ہیں. لیکن نہیں، ان کی پرواہ بھی نہیں کرنا. پیچھے کیا بچ گیا، کیا رہ گیا، اس کی پرواہ بھی نہیں کرنا. اپنا کام معاملہ ہو رہا ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرنا. ہم نے جب تک سانسیں چل رہی ہیں بندگی کا اظہار کرنا ہے اور معبود کو راضی کرنے کی محنت کرنی ہے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تخت جگر نے استقامت کا، دلیری کا، جرت کا، اخلاص کا، رب کے ساتھ وفاداری کا، بندگی کا وہ معیار بتایا کہ جس کی مثال ان کے بعد اب قیامت تک ممکن نہیں. اور جب بھی تشریف لے گئے جزیریوں کے سامنے تو انہیں دعوت خیر دی. اب بھی اگر تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ، اب بھی اگر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، ہمارے مشن میں شامل ہو جاؤ. یزید لعین کو چھوڑ کے اگر ہماری بیعت قبول کر لو تو معاف بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور معاف کروانے کے لیے بھی تیار ہیں. اس لیے کہ اس شہزادے کی رگوں میں خون جس مولا علی شیر خدا کا ہے. جب آپ پر مسجد میں قاتلانہ حملہ ہوا، زخموں سے چور چور میں پاک علی مسجد کے جناب والا صف پہ تشریف فرما ہے. آپ کے ہونٹوں پہ خوشبو ہے، نانے والے پانی لے کے آئے، ٹھنڈا میٹھا پانی. آپ کا قاتل جو کہ پکڑا گیا ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، ڈرا ہوا ہے. میرے پاک علی سخی علی شیر خدا علی نے فرمایا مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کوثر کا جام پینے کے لیے جا رہا ہوں. اس میرے دشمن کو، میرے قاتل کو پانی پلاؤ. اے باپ جذباتی ہو گئے، غلام جذباتی ہو گئے. سونیا اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک فرما رہے ہو؟ فرمایا اس نے وہ کیا جو اس کا کام تھا، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا کام ہے. یہی کہا تھا نا چلا کے بولنا نے کہ آؤ تیرے سہارا پر، آؤ تیرے سہارا پر،
وقت بھی امام الانبیاء علیہ السلام کے سلخت جگر نور نظر کو جس بات کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ داستان عشق شروع ہوئی تو اس وقت میرے جد اعلیٰ جناب اسماعیل علیہ السلام جس انداز میں زمین پر لٹائے گئے وہ انداز سجدے والا تھا. فلما اسلما وتلہ للجبین. میرا مالک جل جلالہ فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں نے دل سے میرے فیصلے کو قبول کیا اور ابا جان نے اپنے لخت رخت جگر کو جبین کے بل لٹایا. تو لٹانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا پیٹ زمین پہ پڑا ہوا تھا, آپ سجدے کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور یہاں بیک سائیڈ پہ گردن پہ چھری چل رہی تھی. جناب ابراہیم چلا رہے ہیں, چھری چل بھی رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی. اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا کے اسماعیل. یہاں غریب کا معنی ہے ناپید. ناپید کبھی کبھی ایسی مثالیں چشم فلک میں دیکھی ہیں, روزانہ نہیں ہوتی. سادہ کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی شہرت کی طلب نہیں. ہم تو کوئی ایک عبادت بھی رب تک تو پہنچنا بات کی بات ہے, ہم تو فرشتوں پر بھی پہنچنے نہیں دیتے. کروں پر بھی نکلیا نہیں جل سے اس کے فوٹو لگی نہیں. ایئرپورٹ اسلام آباد والا بعد پہنچنے عمرہ سے جا کے مکہ مدینے حسینہ فوٹو پہلے لگ جاتے ہیں. ہم تو فرشتوں تک بھی نہیں پہنچنے دیتے. بھائی تو سب ہمیں لیٹ لیٹ چھوڑو, میں ذرا جلدی کاٹ مارنا چاہتا ہوں. پھر برکت ڈھونڈتے ہیں, پھر خیر ڈھونڈتے ہیں, پھر اللہ کا کرم ڈھونڈتے ہیں. پھر پس ہوتا ہے ماسی اللہ واسطے کوئی کر سو دے کر موضوع, اللہ واسطے کوئی چھوڑ سو دے کر موضوع, رب تک کوئی شاید جان دے سب سے مہربانی ہو سکتا. تو میں قرآن کی تلاوت کروں, نبی پاک کی نعت پڑھوں, کسی مقدس ہستی کی منقبت پڑھوں, اللہ کا دین بیان کروں, شاباش آپ صحیح چاہیے ہو اور آپ شاباش کہہ دے تو بس کہہ لوں گی لگ گئی. اللہ کو لکڑی چاہیے جانی. میں نے جن کی خوشی کے لیے کی تھی وہ خوش ہو گئے, انہوں نے داد دے دی. قائم ہو گئے. آپ ذرا اعتبار کیجیے, آپ کا دیکھا جا رہا ہے. خیر فوٹو نہ بھی بڑی تو مرتب ہو رہا ہے ریکارڈ. جانے دیجیے ذرا اپنے عمل کو اپنے رب کی بات آپ. اس سے پہلے ہی ہم فیصلے کیوں لے رہے ہیں آپ؟ مجھے آج تک زندگی میں یاد نہیں پڑتا کہ میں تقریر کرنے کے بعد میں نے میزبان اس کو شب کیسی تھی تو بندے کو بتاؤں درجے لڑائیں. اسے پھر آبا کہ مرنے میں ٹائم ظاہر نہیں تھا, تیرے کو لے کے رہے گا سر چھوڑ جیسی کی تھی میں جیسی کی تھی اللہ جانتا تم جانتا. یعنی آخری اس شہادت کے وقت بھی آپ کا یہ فکر ہے آپ کو کہ ایک تو یہ تکمیل داستان عشق ہونی چاہیے, جو میری ڈیوٹی ہے وہ پوری ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ میرے معبود کو جس حال میں میرا آنا پسند ہے وہ حال مجھ پہ طاری ہونا چاہیے. آپ غور فرمائیے کہ اکیلا آدمی ہو, سارا وجود زخموں سے چور چور ہو, قاتل سر پہ کھڑا ہو اور اسے پھر بھی شوق ہو کہ نہیں حالت سجدہ میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اور میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تموتون کما تعیشون وتحشرون کما تموتون. تم جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی, جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں باوضو موت آ جائے, جنہیں درود پڑھتے ہوئے موت آ جائے, جنہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے, جنہیں کسی مجلس خیر میں اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے بیٹھے موت آ جائے. خوش نصیب ہے کوئی لوگ جو کہ میرے باغ میں فرماتے ہیں جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ کہیے. اور حضرات کونوا انصار اللہ کا یہ پیغام قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے. دین پہ ہر دور میں سختیاں آئیں, مشکلیں آئیں, پریشانیاں آئیں, اور ہر دور میں اللہ کے بندوں نے دین کی خدمت کی, اس کی آبیاری کے لیے مال بھی دیا, جان بھی دی, ہجرتیں بھی کی, قربانیاں دی, مصیبتیں اٹھائی, سختیاں جھیلی.
اور سورہ قیامت تک اس دین کو اہل ایمان کی خدمت کی ضرورت ہے. اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس دور میں زیادہ ذمہ داری کی ضرورت ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن ایمان والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. پڑھے لکھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن شعور والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، سمجھدار لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. تقریریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں لیکن حیا والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، غیرت والوں کی تعداد کم ہو گئی. اور یہ تعداد کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے. لہذا اس دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو امام الانبیاء کے غلام کہلاتے ہیں، اولیاء کے غلام کہلاتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کے دعویدار ہیں، شہدائے کربلا سے ہمیں محبت ہے، سرکار کی اہل بیت سے ہماری نسبت ہے. تو ان نسبتوں کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ پاکیزہ تعلیمات عملاً لے کے آئیں اور مستقل بنیادوں پہ لے کے آئیں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ تمہارے جب اولاد ہو تو اس اولاد کا تم پہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام ایسا رکھو کہ اگر وہ دار کفر پہ بھی چلا جائے تو نام سے پتہ چل جائے کہ کملی والے کا وہ نام ہے. اگر نام مسلمانوں والا ہونا ضروری ہے تو پھر کام کس والے ہونے چاہیے؟ لہذا ہر جھوٹ، ہر مکر، ہر بغیرتی، ہر ضلالت، ہر کمینگی، ہر بے حیائی، ہر بغاوت کا نام یزید ہے. اور ہر سچائی، ہر غیرت، ہر پاکیزگی، ہر طہارت اور ہر اللہ کی رضا کے راستے کا نام حسینیت ہے. اور حسینیت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اور زندہ ناروں سے نہیں ہوگی، زندہ ہمارے کردار سے ہوگی. اللہ ہمارے بھائی کو برکت عطا فرمائے. ان کے دست و بازو میں جو معاملین ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے. جو میرے نصیب میں تھا میں آپ کی خدمت پیش کر دیا، اس میں اگر کوئی غلطی کمی بیشی بطور انسان مجھ سے میرا مالک میں معاف فرمائے. اللہ آپ سب کو اپنی پناہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.